پہلے ماں باپ حضرت آدم۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے اور مہربان خدا نے اس بہت بڑی دنیا کو بنایا اور اس میں چاند، سورج اور بہت سارے ستارے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتے بھی خلق جو ہمیشہ خدا کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اسی طرح بہت عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ خدا نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ انسان نامی ایک مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو ان سے بہتر ہوگی۔ اس کے بعد خدا نے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ یہ حکم سن کر سب کے سب سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان جو کہ اپنے آپ کو حضرت آدم سے بہتر سمجھتا تھا، اس نے حسد اور کینے کی وجہ سے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ خدا نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خدا نے شیطان کو اس کی نافرمانی کی سزا دی اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنی زوجہ بی بی حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ جنت کی تمام نعمتیں ان کو حاصل تھیں۔ خدا نے حضرت آدم سے کہہ دیا تھا کہ تم ہمیشہ اس پرسکون اور آرام دہ جگہ پہ رہ سکتے ہو، لیکن ایک درخت کے بارے میں بتایا، اس کے پاس نہ جانا کیونکہ اس کا پھل تمہیں جنت سے دور کر دے گا۔ شیطان کے دل میں تو حضرت آدم کے خلاف دشمنی اور کینہ بھرا ہوا ہی تھا، لہذا اس نے ایک چال چلی اور ایک شفیق، مہربان اور خیر خواہ شخص کے روپ میں حضرت آدم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اگر کوئی اس درخت کے پھل کو کھا لے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اس کی ہو جائے گی۔ اس طرح شیطان نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو دھوکا دیا اور انہوں نے اس درخت سے پھل توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کو کھایا، انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ وہ خدا سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اب وہ اپنے اس عمل پر بہت نادم تھے اور خدا سے توبہ کرتے رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن پھر جنت میں رہنے کی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد حضرت آدم اور بی بی حوا زمین پر زندگی گزارتے رہے اور ان کی نسل بڑھنے لگی۔ کئی لڑکے اور لڑکیاں ان کے یہاں پیدا ہوئیں، جن میں سب سے بڑے حابیل اور قابیل تھے۔ حابیل بہت خوش اخلاق اور نیک انسان تھا۔ وہ اپنے بابا حضرت آدم کی بہت عزت کیا کرتا تھا، اسی لیے حضرت آدم نے اسے اپنے خاندان کی سربراہی کے لیے منتخب کیا ہوا تھا۔ قابیل اس انتخاب پر سخت ناراض تھا اور وہ اپنے بھائی سے حسد کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی ناراضگی کو چھپایا بھی نہیں۔ حضرت آدم نے بہت کوشش کی کہ اسے سمجھائیں، لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی، یہاں تک کہ ایک روز جناب آدم نے انہیں مشورہ دیا کہ دونوں اللہ کی راہ میں ایک قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی خدا نے قبول کر لی وہی باپ کا جانشین ہوگا۔ حابیل
مویشیوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، اس لیے اس نے قربانی کے لیے بہترین اونٹ کا انتخاب کیا، جبکہ قابیل کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، لیکن اس نے گندم کی چند سوکھی بالیاں اٹھائیں اور حضرت آدم کی خدمت میں پیش کر دیں تاکہ دونوں کے تحفے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ حضرت آدم نے قربانی پیش کی تو اللہ تعالی نے حابیل کے خلوص کی وجہ سے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ قابیل کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ بھڑک اٹھا اور غصے میں ان لوگوں سے دور ہو گیا۔ شیطان جو حضرت آدم سے دشمنی پر تلا ہوا تھا، اب ایک نیا بہانہ لے کر قابیل کے پاس آیا اور اسے بھائی کو قتل کر دینے کا مشورہ دیا۔ قابیل نے فوراً بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تاکہ بھائی کی موت کے بعد وہ خود باپ کا جانشین بن سکے۔ حابیل نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا اور اسے خدا کی طرف دعوت دیتے ہوئے کہا کہ شیطان کی باتوں پر کان نہ دھرے، لیکن قابیل کی تو عقل پر دشمنی اور حسد کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے بھائی کی نصیحت کو قبول نہیں کیا اور باپ کی نگاہوں سے چھپ کر حابیل پر سوتے میں حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ قابیل بھائی کو قتل کرنے کے بعد وحشت زدہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب باپ کو کیا جواب دے۔ اس نے بھائی کی لاش کو اٹھایا اور وہاں سے چل پڑا۔ وہ حیران پریشان تھا کہ بھائی کے جنازے کو کہاں چھپائے۔ اسی دوران اس نے ایک کوے کو دیکھا جس کے منہ میں اخروٹ دبا ہوا تھا۔ کوے نے اخروٹ زمین پر رکھا اور پھر اپنی چونچ سے زمین میں گڑھا کیا اور اخروٹ کو زمین میں چھپا دیا۔ قابیل نے کوے کی حرکات کو غور سے دیکھا۔ قابیل نے کوے کی حرکات کو غور سے دیکھ کر کچھ سوچا اور پھر کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم کو حابیل کے قتل کا علم ہوا تو آپ بہت روئے اور قابیل کو خدا کے دردناک عذاب سے